بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عمران احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل AIO آڈیو بکس۔ آج میں آپ کی خدمت میں اشفاق احمد کے پروگرام زاویہ سے ایک اور انتخاب لے کر آیا ہوں جس کا عنوان ہے ناشکرا انسان۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بہت ساری چیزیں طبیعت پر بوجھ ڈالتی ہیں اور تسلسل کے ساتھ ڈالتی رہتی ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ چیزیں جو خدا کی طرف سے ہوتی ہیں اور جو ہماری طبیعتوں کے اوپر بوجھ ڈالتی ہیں، ان میں تسلسل کا رنگ آ جاتا ہے اور وہ بہت دیر تک پھیل جاتی ہیں۔ ہم اسے اللہ کی مصلحت کہہ کر اپنے آپ کو تسلی دینے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے سوا چارہ بھی نہیں ہوتا، لیکن یہ سب کچھ کر چکنے کے بعد بھی تسلی نہیں ہوتی انسان کی، اور وہ زیادہ جاننا چاہتا ہے ایسا کیوں ہوا اور کیوں ہوتا رہتا ہے۔ مثلا یہ کہ چھوٹا بچہ ہے، اس کو کینسر ہو گیا ہے، تو انسان بڑا سوچنے پر مجبور ہوتا ہے کہ اس کا کیا قصور تھا، کیا کوتاہی تھی، لیکن اس کا قصور یا کوتاہی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ وہ عقل مطلق ہے، جانتا ہے کہ کہاں پر کیا ہونا چاہیے۔ اس کے بارے میں مغرب کے لوگوں نے بہت کچھ لکھا ہے، اور ولایت کا ادب اس موضوع سے مالا مال ہے، اور نظم میں، نثر میں، پلیز میں مجھے تھونکن ولٹر کا ناول یاد آ رہا ہے، دی ایٹ مین۔ اس نے بھی اس میں یہ موضوع لیا ہے، بلکہ اس نے تو زندگی بھر جتنی بھی کتابیں لکھیں لوٹ کر پلٹ کر اسی موضوع پر لکھیں۔ اس کی کہانی مختصر یہ ہے کہ 8 آدمی دریا عبور کر رہے تھے، لوہے کے رسے والا دریا۔ 8 آدمی ایک دوسرے کے پیچھے جا رہے تھے، اور خدا کا کرنا کیا ہوا کہ درمیان میں وہ رسہ ٹوٹ گیا اور وہ ٹھاٹھے مارتے ہوئے پہاڑی دریا میں گرے اور فوت ہو گئے، اور ان کا نام و نشان تک نہ ملا۔ پھر وہ لکھتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوا؟ ایک آدمی گھر سے نکلا حجامت بنوانے کے لیے، اور وہ ابھی سیلون میں داخل نہیں ہو سکا کہ ایک اندھی گولی، امریکہ میں عام رواج ہے، اس کو آ کر لگی۔ ایک عورت جو بس اسٹاپ پر کھڑی اپنی سہیلی سے باتیں کر رہی تھی، اور اس کی سہیلی کو کسی بندے نے نشانہ بنایا ہوا تھا۔ سہیلی تو چلی گئی، نشانہ وہ معصوم عورت بن گئی جس نے روک کر اسے پوچھا تھا کہ تمہارے بیٹے کا کیا حال ہے اور تم کہاں ہو؟ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایک بیوہ نے اپنا بیٹا بڑی آرزوؤں اور امنگوں کے ساتھ پالا تھا، ایک ہی اس کا بیٹا تھا، پلا بڑا اور جوان ہوا، اور اس نے CSS کیا، وہ AC لگا، ماں کے ہاں تو شب برات ہو گئی۔ اس نے گھنٹی سنی اور دروازہ کھولا، اور دروازے سے اس کی لاش گھر آئی۔ کچھ ایسا ہوا، اکثر ایسا ہوتا ہے۔ تو تھامکن یہ کہتا ہے کہ ایک غالیچے کو آپ دیکھو، اس کے اوپر ایک پھول بنا ہوا ہوتا ہے، اور بڑا خوبصورت پھول ہوتا ہے، جو آپ اتنے مہنگے بھاؤ اس کو خرید کر لاتے ہیں، لیکن اگر آپ اس غالیچے کو اٹھا کر دیکھیں تو وہ کچھ لمبے دھاگے، کچھ چھوٹے دھاگے، بیہودہ قسم کے دھاگے ایسے ہوتے ہیں، ان پر نگاہ ڈالنے کو دل نہیں کرتا۔ لیکن ہوتا ایسے ہی ہے کہ پھول بننے کے لیے کچھ ایسے عمل کی ضرورت ہے جو کہ آپ کو غالیچے کے لیے درکار ہے۔ ہاں، بہت اچھی بات ہے، لیکن انسان بیچارہ کیا کرے؟ اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے وہ ایسی باتیں کرتا ہے، لیکن اس کی تسلی ہو نہیں سکتی۔ میکلیش کا معروف ڈرامہ JB، جو حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں ہے، اور جسے پڑھ کر ہم نے سبکن بہت کچھ سیکھا، شیکسپیئر کے پلیز آپ کے سامنے ہیں۔ مغرب نے اس پر بہت کچھ لکھا، اور وہ کہتے ہیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کا کوئی فیصلہ، کوئی تک نہیں بنتا۔ ایسا کیوں؟ لیکن ہوتا رہتا ہے۔ وہ جو علیم مطلق ہے، جو مالک ہے سب کا، اپنی مرضی سے جو چاہتا ہے کرتا ہے، اور اس کی مرضی میں کوئی راز ہوتا ہے۔ تو پھر ہم پوچھتے ہیں اس میں کیا راز ہے؟ کچھ ہم بھی تو دانش رکھتے ہیں، عقل رکھتے ہیں۔ ہمارے بابے کہتے ہیں اگر کوئی 4-5 سال کا بچہ اتفاق سے اسپتال کی کسی آپریشن تھیٹر میں چلا جائے اور دروازہ کھولا ہوا ہو اور سرجن کام کر رہے ہوں، ایک بندے کے اوپر ان کے ہاتھ میں چھریاں اور نشتر پکڑے ہوں، اور ان کے منہ پر ربڑ چڑھائی ہوئی ہو، ماسک وغیرہ، تو وہ چیخیں مارتا ہوا باہر نکلے گا اور کہے گا کہ ظلم ہو رہا ہے، اچھے بھلے آدمی کا پیٹ کاٹ رہے ہیں چھریوں کے ساتھ، اے لوگو جاؤ اور بچاؤ۔ تو کچھ ایسا ہی حال انسان کا ہے۔ وہ بھی یہ سمجھتا ہے کہ میری عقل و دانش کے مطابق، میں نے جیسے پچھلی مرتبہ کہا تھا کہ چیونٹی جیسے ایک سمندر کو نہیں سمجھ سکتی، انسان اللہ کے راز، افعال اور اس کے کام اور قانون کو نہیں جان سکتا۔ خوش قسمتی یہ ہے کہ اس نے ہمیں احکام دیے ہیں،
بڑی خوش قسمتی ہے۔ میں نے اپنے ایک پروگرام میں عرض کیا تھا کہ میں تو اس دنیا میں آ گیا اپنی مرضی کے خلاف، حکم دیا کہ تم چلو۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے۔ یہاں آ کر ایسے گھر میں پیدا ہو گیا جو غریب سا گھر تھا۔ میں امیر گھرانے میں پیدا ہونا چاہتا تھا۔ میری آرزو تھی کہ فرسٹ کلاس موٹریں ہوں، لیکن جہاں حکم ہوا وہاں آ گیا، اور میں جمعرات کو پیدا ہونا چاہتا تھا، ہفتہ کو پیدا ہو گیا۔ تاریخ مجھے یہ پسند نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک کیا۔ جب یہ برسا کوزا یعنی میں بن گیا تو کوزا گر خدا سے دست بدست پوچھا کہ اے کوزا گر اس میں ڈالنا کیا ہے؟ مجھے تو یہ بھی نہیں پتا، میں تو بن کے یہاں آ گیا ہوں۔ تو پھر اس کی مہربانی، اس کا کرم ہے کہ اس نے فرمایا کہ میں نے انسان نبی کے ذریعے سب کچھ جان چکنے سمجھ لینے کے لیے ایک پروگرام، ایک فریم ورک دے دیا گیا ہے۔ تو کچھ خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جن کو ہم بہت قریب سے جا کر دیکھتے ہیں۔ میں ان کو بڑے شوق سے دیکھتا ہوں اور میں ان کو بابے کہتا ہوں کہ اللہ کے دیے ہوئے احکام کو کس خوش دلی کے ساتھ اور کس محبت کے ساتھ وہ مانتے چلے جاتے ہیں۔ کوتاہی ہوتی ہے تو پھر اٹھ کر ماننا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر اشفاق صاحب کچھ یوں فرماتے ہیں، میں حرم شریف میں جب پہلی مرتبہ گیا، بڑی دیر کی بات ہے، جب حرم شریف کی شکل و صورت ایسی نہیں تھی جیسی اب ہے۔ ماشاء اللہ جب بھی پیاری تھی، لیکن اس کے اندر سخت پتھر تھے۔ کھڑے ہونے کے لیے کچا راستہ تھا وہاں پر زمزم کے پاس۔ کسی نے زمزم سے اپنی پگڑی دھو کے ان پتھروں پر ڈالی ہوئی تھی سوکھنے کے لیے۔ تو میں وہاں بیٹھا تھا، مجھے کچھ اچھا نہ لگا۔ حرم شریف میں کپڑے سوکھنے کے لیے لیکن لوگ ڈالتے تھے، کہہ بھی کچھ نہیں سکتا تھا۔ وہ آدمی جب پگڑی سوکھی ہوئی اٹھانے کے لیے آیا تو میں نے پوچھا، بھائی صاحب آپ کہاں کے ہیں؟ کہنے لگا، میں پاکستان سے ہوں۔ میں نے کہا، بڑی خوشی کی بات ہے، پگڑی سے اندازہ لگایا تھا کہ آپ وہیں کے ہوں گے۔ ویسے آپ کون سے علاقے سے ہیں؟ کہنے لگا، سائیں میں سندھی ہوں۔ میں نے کہا، بڑی برکت والی بات ہے، چونکہ آپ مذہب کے بہت قریب ہوتے ہیں، بڑے ماننے والے لوگ ہوتے ہیں اور ان میں بڑی محبت اور جذبہ ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا، سائیں آپ یہاں کب سے ہیں؟ کہنے لگا، بابا میں تو 18 برس سے ہوں۔ تو میں نے کہا، آپ یہاں کیا کرتے ہیں؟ لگتا ہے آپ کسی خاص پروجیکٹ کے ساتھ آئے ہیں۔ کہنے لگا، ہم ایسے ہی چل کے آ گئے تھے یہاں رہنے کے لیے۔ صبح سویرے اٹھ کے منڈی میں بوجھ ڈھوتے ہیں، اس کے 2-4-5 ریال مل جاتے ہیں، اس سے ہم اپنا روٹی کھانا کرتے ہیں۔ پھر ہم آ کے حرم میں بیٹھ جاتے ہیں اور اس پر نگاہ لگا کے بیٹھ جاتے ہیں اور اس کو دیکھتے رہتے ہیں۔ میں نے کہا، تو پھر آپ جب یہاں آ جاتے ہیں اور حرم میں بیٹھتے ہیں تو آپ حرم میں کیا کرتے ہیں؟ کہنے لگا، سائیں ہم یہاں گر پڑتے ہیں اور پھر اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، پھر گر پڑتے ہیں اور پھر اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ 18 برس سے بہت خوش نصیب انسان ہے جو گر بھی پڑے اور اٹھ کے کھڑا بھی ہو جائے، پھر گر پڑے پھر اٹھ کے کھڑا ہو جائے۔ تو یہ بڑی برکت کی بات ہے ان ماننے والے لوگوں کی جو تسلیم کر لیتے ہیں اس بات کو۔ جو ہمیں فریم ورک عطا کیا گیا ہے وہ صحیح ہے، مناسب ہے، اور اسی کے مطابق ہم اپنی زندگی کو بسر کریں گے۔ لیکن اس کے ساتھ انسانی کمزوری ہے، گرنے والا جو مقام آتا ہے تو وہ بھی ساتھ چلتا ہے۔ اس وقت آدمی یہ ضرور سوچتا ہے کہ یہ میرے ساتھ، میرے دوستوں کے ساتھ، میرے عزیزوں کے ساتھ کیا ہوا؟ تو اس میں عزیزان گرامی زیادہ کوتاہی اس بات کی ہوتی ہے کہ انسان جو ہے وہ بڑا بے صبرا اور ناشکرا ہے۔ اس کی ایک خاصیت ہے، چھوٹے سے دھبے کو پھیلا کر نہ صرف اپنی زندگی پر، نہ صرف اپنے علاقے پر، بلکہ ساری دنیا پر محیط کر لیتا ہے اور خود اس کے دائرے کی لپیٹ میں آ جاتا ہے۔ اگر آپ غور کریں گے تو مصائب اور مشکلات اتنی ہی شدید ہوتی ہیں جتنا کہ آپ نے ان کو بنا دیا ہوتا ہے، اور وہ آپ کی ساری زندگی کا ایک حصہ ہوتی ہیں، ساری زندگی نہیں ہوتی۔ بندہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ ساری کی ساری میری زندگی ہے اور وہ برباد ہو گئی، تباہ ہو گئی۔ مجھے یاد آیا آپ سے بات کرتے ہوئے، ایک منگ بادشاہ کے عہد میں ایک غریب آدمی تھا، گاؤں کا رہنے والا، بہت ہی غریب آدمی تھا، لیکن تھا وہ صوفی، روحانیت سے اس کا گہرا تعلق تھا۔ تو اس غریب آدمی کے پاس ایک خوبصورت گھوڑا تھا، اعلیٰ درجے کا گھوڑا، دنیا اسے دیکھنے کے لیے آتی۔ اس نے بڑے پیار کے ساتھ اپنے گھر کے قریب ایک چھوٹا سا استبل بنا کے رکھا ہوا تھا۔ اس کا عشق اور کچھ نہیں تھا، اس کے پاس اور کچھ نہیں تھا، ایک گھوڑا ہی تھا اس کے پاس۔ بادشاہ وقت کو پتہ چلا کہ ایک گھوڑا اس کے پاس ہے جو کہ بہت اعلیٰ درجے کا ہے، تو یہ حاصل کرنا چاہیے۔ تو بادشاہ اپنے واریوں کے ساتھ، امیروں وزیروں کے ساتھ اس کے پاس آیا، کہنے لگا،
اے فقیر مانگ کیا مانگتا ہے اس گھوڑے کے بدلے؟ اس نے کہا حضور یہ بکاؤ مال نہیں ہے، یہ شوق سے رکھا ہوا ہے، یہ بیچا نہیں جا سکتا، یہ تو بیچنے والی چیز ہی نہیں ہے۔ اس نے کہا نہیں ہم تجھے منہ مانگی قیمت دیں گے۔ اس نے کہا نہیں جی میں نے بیچنا نہیں ہے۔ اس نے کہا پھر غور کر لے، ہم تجھے ایک پرگنہ ایک ریاست دیں گے، اس کے بدلے تو ہمیں یہ گھوڑا دے دے۔ وہ پھر بھی نہیں مانا، ضدی آدمی تھا۔ سودا چکتے چکتے معاملہ یہاں تک پہنچ گیا کہ اس نے کہا آدھی سلطنت لے لے، گھوڑا مجھے دے دے۔ اس نے کہا جناب علی میں نے بتایا کہ اس کا کوئی مول نہیں ہے، اگر یہ بکنے والی چیز ہوتی تو میں دے دیتا آپ کو، لیکن یہ بکنے والی چیز نہیں ہے۔ تو اس نے کہا اچھا تیری مرضی۔ جب بادشاہ چلا گیا تو گاؤں کے لوگوں نے کہا تو کتنا نالائق، بے وقوف اور کتنا جاہل ہے کہ بادشاہ وقت تیرے پاس آیا، اس نے آدھی سلطنت کی آفر کی، اگر ظالم تجھے مل جاتی تو ہم بھی مزے کرتے، سارے گاؤں کے مزے ہوتے، تو ہمارا بادشاہ ہوتا۔ ظالم تو نے یہ کتنی بڑی حماقت کی ہے، کتنی بڑی خوش نصیبی کو گھر آئے دھکا دے دیا، باہر پھینک دیا۔ تو اس نے کہا وہ عجیب و غریب آدمی تھا کہ میرا گھوڑا ہے، اس نے اس کا مول لگایا، میں نے نہیں دیا، اس میں خوش نصیبی یا بد نصیبی کی کیا بات ہے؟ یہ تو میری زندگی ہے، میرا گھوڑا ہے، خوش نصیبی تم کدھر سے نکال رہے ہو؟ میں نہیں دیتا۔ انہوں نے کہا تو ضدی آدمی ہے، تو شروع ہی سے ایسا ہے اور تیرا مزاج ہی ایسا ہے۔ یہ کہہ کر چلے گئے۔ تھوڑے عرصے بعد کیا ہوا، صبح اٹھا چارہ ڈالنے کے لیے تو وہاں دیکھا کہ استبل میں گھوڑا نہیں تھا، استبل خالی تھا۔ گاؤں کے لوگ آئے روتے پیٹتے، کہنے لگے ہمارے گاؤں کا حسن تباہ ہو گیا، تو اس سے کہا تھا نا کہ بادشاہ وقت کے ساتھ زور آزمائی نہیں کرتے، تیرا گھوڑا تیرے پاس نہیں رہا، تیرے ساتھ بڑا ظلم ہوا، تو تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا۔ اس نے کہا میں کہاں سے تباہ ہو گیا، کہاں سے برباد ہو گیا؟ ایک گھوڑا تھا، چھوٹی سی چیز تھی، میری زندگی تو بہت بڑی ہے، یہ اس کا ایک حصہ تھا، حصے کے اوپر میری ساری زندگی کو کیوں پھیلا کر کہہ رہے ہو کہ چونکہ تمہارا گھوڑا چلا گیا اس لیے تم برباد ہو گئے، معمولی سی بات ہے۔ انہوں نے کہا نہیں تو بے وقوف آدمی ہے، تجھے اللہ نے عقل ہی نہیں دی۔ وہ پھر واپس چلے گئے۔ کوئی 1 مہینہ 11 دن کے بعد اس کا گھوڑا ہنہناتا ہوا واپس آ گیا۔ اس کے ساتھ 11 نئے جنگلی گھوڑے تھے۔ وہ کہیں بھاگ گیا تھا جنگل میں، اور جنگل میں جا کر انہیں سیٹ کرتا رہا۔ وہ سارے اس کے عشق میں مبتلا ہو گئے، تو 11 گھوڑے نئے اعلیٰ درجے کے ساتھ لے کر آ گیا۔ جب اس نے دیکھا تو بڑا خوش ہوا، انہوں نے رسے ڈال کر سب کو وہاں کھڑا کر دیا۔ گاؤں کے لوگ آئے، انہوں نے کہا تو بڑا خوش نصیب ہے، تیرا گھوڑا کھو گیا تھا اور دیکھ تجھے کمال کی چیز لا کر دی۔ اس نے کہا میری کہاں خوش نصیبی ہے، گھوڑا تھا چلا گیا تھا واپس آ گیا، تو میری ساری زندگی کچھ اور ہے، اور تم ایک واقعہ پکڑ لیتے ہو۔ تم اتنے نالائق لوگ سمجھتے نہیں ہو، تم آ کر کہتے ہو کیا خوش نصیبی ہے۔ وہ جو گھوڑے جنگل سے آئے تھے اور وہ جنگلی گھوڑے تھے، اب ان کو سدھانا بڑا مشکل کام تھا۔ تو اس آدمی کا ایک اکلوتا بیٹا تھا، بہت پیارا، جی جان سے عزیز تھا۔ ایک باپ تھا، ایک بیٹا تھا۔ اس نے کہا باپ یہ جنگلی گھوڑے ہیں، میں ان کو سدھاؤں گا، بریک ان کروں گا ان ہارسز کو۔ چنانچہ اس نے ایک کو رسا پھینک کر پکڑ کر اس کے منہ میں لگام دے کر اس کے اوپر چڑھ کے سب سے صحت مند جنگلی منہ زور گھوڑے کو سدھانے کی کوشش کی، اس کو لے کر گیا، بھگایا، جنگل میں چکر لگایا۔ دوسرے دن پھر جب اس پر چڑھا تو گھوڑے سے گر گیا اور اس کی ران کی ہڈی ٹوٹ گئی اور زمین پر تڑپنے لگا۔ اس کا باپ آیا، اس کو اٹھا کر لے گیا گھر۔ گاؤں کے لوگ روتے پیٹتے آئے، تیری بدقسمتی ہے، تیرا ایک ہی بیٹا تھا، تو مارا گیا، تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، ہم تو رونے سیاپا کرنے آئے ہیں، اتنا جوان سال بیٹا، اس کی ران کی ہڈی ٹوٹ گئی، اب یہ تیرے کسی کام کا نہیں رہا۔ اس نے کہا بھائی اس میں میری بدقسمتی کدھر سے آ گئی، یہ میری زندگی کا ایک حصہ ہے، ایک بیٹا ہے، بیٹے کی ران ٹوٹ گئی ہے، مشکل آئی ہے تو ٹھیک ہے، تم مجھے سارے کے سارے کیوں کہہ دیتے ہو کہ تو مارا گیا، تو برباد ہو گیا، تیرے گھر میں تو بدنصیبی آ گئی ہے۔ تاؤ ایک مذہب ہے، اس کے پیروکار بڑے وحدانیت کے قائل ہوتے ہیں، وننس کے ماننے والے، تو یہ جو ٹوٹے آتے ہیں ان کو نہیں مانتے، پوری زندگی کو مانتے ہیں، اور وہ بدنصیب باپ اور بدنصیب بیٹا اور ان کے 12 گھوڑے رہ گئے۔ تھوڑے دنوں کے بعد بادشاہ کی قریبی ہمسایہ بادشاہ سے جنگ لگ گئی اور گھمسان کا رن پڑا۔ جنگ طول اختیار کر گئی تو بادشاہ وقت کو جبری بھرتی کی ضرورت پڑی۔ اس نے ڈنکا بجا دیا، گاؤں گاؤں میں
ڈونڈی پھیر دی اور جو نوجوان بچے تھے ان کی زبردستی جبری بھرتی کے لیے وہ گاؤں میں آ گئے۔ جتنے خوبصورت تگڑے مضبوط بچے تھے ان کو کان سے پکڑ کر جنگ میں لے گئے۔ اس کے بیٹے کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی تھی اور وہ کسی کام کا ہی نہیں تھا، وہ اسے چھوڑ کر چلے گئے۔ گاؤں کے لوگ اس کے پاس آ کر کہنے لگے، یار ہمارے تو پیارے بیٹے تھے، سب کو ہانک کر لے گئے، تو بہت اچھا رہا، خوش قسمت ہے۔ اس نے کہا، یار تم بندے اس قابل نہیں ہو کہ تمہارے ساتھ رہا جائے، یہ گاؤں ہی نالائق لوگوں کا ہے جو زندگی کے ایک چھوٹے سے حصے کو ساری زندگی پر پھیلا کر اس کا نتیجہ نکال دیتے ہیں۔ تو میں معافی چاہتا ہوں، میں تمہارے درمیان نہیں رہوں گا اور میری اور تمہاری جدائی ہے۔ چنانچہ وہ گھوڑے اور بیٹا لے کر کسی اور گاؤں چلا گیا۔ اس کا یہ فلسفہ چینی فلسفہ ہے، دائرے کا ایک بہت بڑا حصہ بنا کر زندگی کو سمجھنے اور جانچنے کے لیے اور اس کو آنکھنے کے لیے، ایک فٹا لے کر اس کا دائرہ کار طے کرنے کے لیے کبھی مت کہیے۔ آپ کی زندگی میں اگر کوئی برا واقعہ ہوا ہے، کوئی ایک دھبا آیا ہے کہ وہ ساری کی ساری آپ کی زندگی پر محیط ہو گیا ہے، لیکن انسان کا یہ خاصہ ہے کہ جب ذرا سی تکلیف پڑتی ہے تو وہ چیختا چلاتا ہے، جب ذرا سی خوشی کا لمحہ آتا ہے وہ اس کو بھی پھیلاتا ہے کہ میں سارے کا سارا خوش ہو گیا، حالانکہ اس میں خامیاں، کمزوریاں، کوتاہیاں بدستور موجود ہوتی ہیں، باوجود اس کے کہ خوشی کا لمحہ آ گیا ہو۔ مجھے آپ سے بات کر کے اچانک یاد آیا، میرا پوتا چھوٹا وہ آ رہا تھا گھبرایا ہوا، میں نے اسے گود میں اٹھا کے بازو پر بٹھایا، میں نے کہا، دیکھو یار کیسا اچھا موسم ہے، ذرا دیکھ باہر نکل۔ اس دن موسم بہت اچھا تھا، ہمارے بڑے بڑے شیشے تھے، آگے درخت لہلہا رہے تھے، پودے لگے ہوئے تھے بانس کے جو زیادہ خوبصورت لگتے ہیں، کالے سیاہ بادل تھے، ان کے اندر سے بادلوں کی قطاریں جا رہی تھیں۔ میں چاہتا تھا کہ میرے پوتے کو حسن و جمال میں دلچسپی ہو، وہ دیکھے اور اس کو پسند کرے، بجائے اس کے کہ وہ لکڑی کے اور پلاسٹک کے واہیات کھلونوں سے کھیلے جن میں زیادہ قاتل اور حملہ کرنے والے ہیں، پتہ نہیں آج کل ان کو کیا کہتے ہیں، عجیب و غریب، ان سے کھیلتا رہتا تھا۔ جب میں نے اسے گود میں اٹھا کر کہا، دیکھو باہر کا منظر اور اس کا حسن، یہ بادل اور پرندے اور یہ درخت اور یہ لہلہاتی شاخیں، تو وہ بالکل نہیں دیکھ رہا تھا، اور گھٹن سی اس کے اندر ہے اور ایک ہی جگہ اس کی نگاہیں مرکوز ہیں اور گھبرایا ہوا ہے اور میری گود میں چڑھا ہوا ہے۔ میں نے جب اس کی نگاہوں کو غور سے دیکھا تو وہ شیشے کے پار ہی نہیں جا رہی تھیں۔ میں نے کہا، یہ کیا مسئلہ ہے، اتنا معصوم بچہ اور یہاں پر پھنسا ہوا ہے؟ تو خواتین و حضرات، میں نے یہ دیکھا کہ وہ جو بڑا سا شیشہ جس میں سے میں اسے جمال اور خوبصورتی سے متعارف کروا رہا تھا، اس شیشے کے ساتھ ایک مری ہوئی مکھی چپکی ہوئی تھی، مر گئی ہوگی کب کی، جیسے ہم کہتے ہیں چھی چھی لگی ہوئی تھی۔ اس نے سب کچھ چھوڑ کر، ساری کائنات چھوڑ کر، سارا حسن و جمال چھوڑ کر اپنی نگاہیں اس چھیچی پر مرکوز کی تھیں اور منہ بسور کے بیٹھا ہوا تھا کہ یہ دنیا جو ہے ساری کی ساری چھیچی ہے اور مری ہوئی مکھی ہے اور نالائق چیز ہے، اور میں ان ساری چیزوں سے لطف اندوز نہیں ہو سکتا جن سے میرا دادا کرنا چاہتا ہے۔ تو جب مشکلات اور مصیبتیں آتی ہیں تو اگر آپ ان کو غور سے دیکھیں کہ ان کا ایک حصہ، بالکل چھوٹا سا فریکشن آپ کی زندگی پر اثر انداز ہوتا ہے، لیکن ہم نے وہ دھبا پھیلا کر اتنا وسیع تر کر لیا ہوتا ہے کہ پھر وہ ہمارے اختیار میں نہیں رہتا، اور پھر پھیلا ہوا دھبا ہمارا حکمران بن جاتا ہے اور جہاں جہاں چاہتا ہے ہم کو اٹھائے پھرتا ہے۔ جیسا کہ میں نے پچھلی مرتبہ کہا، اگر اللہ کی ذات اور اس کے افعال کو جاننے کی آرزو ہے تو پھر اس کے احکام کے اندر داخل ہونا پڑے گا اور اس فریکوینسی کو حاصل کرنا پڑے گا جس فریکوینسی کو پکڑ کر اچھی طرح سے اختیار کر کے ہم ان افعال کو سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے اور ہمارے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔